بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 110 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم ضمیر متصل اور منفصل کے اختیار کرنے کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ ضَمِيرَانِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَرْفُوعًا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفَ وَقَدَّمْتَهُ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِي نَحْوُ آتَيْتُكَهُ وَآتَيْتُكَ إِيَّاهُ وَضَرْبِي إِيَّاكَ وَإِلَّا فَهُوَ مُنْفَصِلٌ نَحْوُ آتَيْتُهُ إِيَّاهُ أو إياك۔ والمختار في خبر باب كان الانفصال والأكثر لولا أنت إلى آخره وعسيت إلى آخرها وجاء لولاك وعساك إلى آخرهما۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ ضَمِيرَانِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَرْفُوعًا، اور جب دو ضمیریں جمع ہو جائیں اور ان میں سے کوئی بھی مرفوع نہ ہو، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفَ وَقَدَّمْتَهُ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِي، اگر ان میں سے ایک دوسرے سے عارف ہو اور آپ نے اس کو مقدم کیا ہو تو آپ کو اختیار ہے دوسری ضمیر کے متصل و منفصل لانے میں۔ نحو آتیتکہ و آتیتک ایاہ، جیسے آتیتکہ اور آتیتک ایاہ میں آپ کو وہ دیا، یعنی میں نے آپ کو وہ چیز دے دی۔ وَضَرْبِيكَ وَضَرْبِي إِيَّاكَ وَإِلَّا فَهُوَ مُنْفَصِلٌ نَحْوُ آتَيْتُهُ إِيَّاهُ أَوْ إِيَّاكَ۔ ضَرْبِيكَ اور ضَرْبِي إِيَّاكَ، وَإِلَّا وگرنہ تو وہ دوسری ضمیر منفصل ہوگی، جیسے آتیتہ ایاہ او ایاک۔ والمختار فی خبر باب کان الانفصال، اور پسندیدہ ہے باب کانا کی خبر میں ضمیر کو منفصل لانا۔ والاکثر لولا انت الی آخرہ، اور اکثر استعمال لولا انت آخر تک، عسیت آخر تک، وجاء لولاک وعساک الی آخرہما، اور آیا ہے لولاک اور عساک بھی آخر تک۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ بات تفصیل سے پڑھیں گے کون سے مقامات ایسے ہیں جن مقام پر ضمیر متصل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ضمیر منفصل بھی لا سکتے ہیں۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ ضَمِيرَانِ سے صاحب کتاب رحمہ اللہ ان مواقع کو بیان فرما رہے ہیں جہاں پر دونوں ضمیروں کو لانا یا دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ ضَمِيرَانِ، اگر کہیں ایسی دو ضمیریں اکٹھی ہو جائیں جن میں سے کوئی بھی مرفوع نہ ہو، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَرْفُوعًا، جن میں سے کوئی بھی مرفوع نہ ہو، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفَ وَقَدَّمْتَهُ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِي، اور دونوں ضمیروں میں سے کوئی مرفوع بھی نہ ہو بلکہ یا تو دونوں منصوب ہو یا ایک مجرور ہو اور دوسری منصوب ہو، تو دیکھیں گے اگر ان میں سے ایک ضمیر دوسری سے زیادہ عارف زیادہ معرفہ ہو اور اسی عارف ضمیر کو آپ نے مقدم کیا ہو تو وہاں دوسری ضمیر کو متصل اور منفصل لانے میں اختیار ہے کہ آپ وہ ضمیر متصل بھی لا سکتے ہیں اور ضمیر منفصل بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے آتیتکہ
یا آتیتک ایاہ، ضربی کا اور ضربی ایاکا، یہاں دو ضمیریں جمع ہو گئی ہیں جن میں سے کوئی بھی ضمیر مرفوع نہیں۔ پہلی مثال میں دیکھیں، پہلی مثال میں آتیتک میں کاف ضمیر بھی منصوب کی ہے اور ہو ضمیر یہ بھی منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی بنا پر، اور دوسری مثال میں ضربی کا میں پہلی ضمیر اضافت کی وجہ سے مجرور ہے اور دوسری ضمیر منصوب ہے۔ دونوں مثالوں میں پہلی ضمیر دوسری ضمیر سے عارف ہے اور اسی عارف ضمیر کو مقدم کیا گیا ہے، اسی لیے یہاں دوسری ضمیر کو متصل اور منفصل دونوں لانے میں اختیار ہے۔ دوسری ضمیر کو متصل لا کر پہلی مثال میں آتیتک ہو اور دوسری مثال میں ضربی کا کہہ سکتے ہیں، اور دوسری ضمیر کو منفصل لا کر پہلی مثال میں آتیتک ایاہ اور دوسری مثال میں ضربی ایاک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر ان دونوں ضمیروں میں سے کوئی دوسری عارف نہ ہو بلکہ دونوں ایک درجے کی معرفہ ہوں، یا ان میں سے ایک عارف تو ہو مگر اس عارف کو مقدم نہ کیا گیا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں دوسری ضمیر کو منفصل لانا ضروری ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں صاحب کتاب نے اس کو یوں فرمایا ہوا الا فہو منفصل، یعنی پہلی دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو پھر ضمیر ہر حال میں ضمیر منفصل ہی لائی جائے گی۔ پہلے کی مثال جیسے آتیتہ ایاہ، یہاں دو ضمیریں جمع ہو گئی ہے چونکہ ان میں سے کوئی دوسری سے عارف نہیں ہے بلکہ دونوں ضمیریں غائب ہونے کی وجہ سے ایک درجہ کی معرفہ ہیں، اس لیے یہاں دوسری ضمیر ایاہ منفصل استعمال کی گئی ہے۔ دوسری کی مثال جیسے آتیتہ ایاک، یہاں اگرچہ ایک ضمیر ایاک دوسری سے عارف ہے کیونکہ وہ مخاطب کی ضمیر ہے اور مخاطب کی ضمیر غائب کی ضمیر سے عارف ہوتی ہے اور مقدم نہیں ہے، پہلی شرط نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہاں بھی دوسری ضمیر ایاک منفصل استعمال کی گئی ہے۔ والمختار فی خبر باب کانا، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ اس ضمیر کا حکم بیان فرما رہے ہیں جو افعال ناقصہ کی خبر واقع ہو۔ فرماتے اگر باب کانا یعنی افعال ناقصہ کی خبر ضمیر ہو، اگرچہ اس ضمیر کو متصل لانا بھی جائز ہے، لیکن مختار اور پسندیدہ یہ ہے کہ اس کو منفصل لایا جائے، جیسے کنت ایاہ۔ یہ بات سمجھیے، اگر مبتدا کی خبر ضمیر ہو تو اس کو منفصل لانا واجب ہے، متصل نہیں لا سکتے، جیسے زید ہوا۔ والاکثر لولا انت، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ لولا امتناعیہ اور عسا کے بعد آنے والی ضمیر کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اہل عرب اکثر لولا امتناعیہ کے بعد ضمیر منفصل اور عسا کے بعد ضمیر متصل لاتے ہیں، جیسے لولا انت، لولا انتما، لولا انتم، لولا انتی، لولا انتن، لولا انا، لولا نحن، لولا ہوا، لولا ہما، لولا ہم، لولا ہی، لولا ہن۔ اور اسی طریقے سے عصیتا، عصیتما، عصیتم، عصیتی، عصیتن، عصیت، عصینا، عصا، عصیا، عصو، عصت، عصتا، عصینا۔ اور کبھی ان دونوں کے بعد ضمیر متصل لے آتے ہیں، جیسے لولا کا، لولاکما، لولاکم،
عسا کا عساکما عساکم. لولا کے بعد اکثر مبتدا آتا ہے اور عسا کے بعد اس کا فاعل آتا ہے، اس لیے ان کے بعد کوئی ضمیر مرفوع متصل آنی چاہیے تھی، حالانکہ یہاں ان کے بعد جو ضمیر مثلاً کا کما وغیرہ لائی گئی ہیں وہ ضمیر منصوب متصل ہے، اس لیے اس میں تعویل کی گئی. امام اخفش رحمہ اللہ نے یہ تعویل کی ہے کہ لولا کا میں کاف ضمیر مجرور متصل ہے جو یہاں بطور عاریتاً مرفوع متصل کی جگہ استعمال کی گئی ہے، اور عسا کا میں کاف ضمیر منصوب متصل ہے جو یہاں بطور عاریتاً مرفوع متصل کی جگہ استعمال کی گئی ہے. اور امام سیبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا یہاں حرف جر ہے اور اس کے بعد کاف ضمیر مجرور متصل اس کا مجرور ہے، اور عسا کا میں عسا کا لعل کے معنی میں ہے کیونکہ دونوں میں ترجی کے معنی ہیں، اور لعل کے ساتھ ضمیر منصوب متصل آتی ہے، اسی لیے یہاں عسا کے بعد بھی ضمیر منصوب متصل آئی ہے. تو یہ وہ مقامات تھے جہاں ضمیر متصل بھی لا سکتے ہیں اور ضمیر منفصل. صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ان مقامات کی نشاندہی کی ہے، وہ 6 مقامات ہیں. پہلا مقام گزرا ہے وَإِذَا اجْتَمَعَ ضمیران سے، اور دوسرا مقام وَالْمُخْتَارُ فِي خَبَرِ بَابِ كَانَ الْانْفِصَالُ، اور تیسرا مقام وَالْأَكْثَرُ لَوْلَا أَنْتَ إِلَىٰ آخِرِهِ، اور چوتھا مقام وَعَسَيْتَ إِلَىٰ آخِرِهَا، پانچواں اور چھٹا مقام وَجَاءَ لَوْلَاكَ وَعَسَاكَ إِلَىٰ آخِرِهِمَا. امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں تک آج کا سبق تھا. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.